اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی میں ماہ رمضان ملا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ رمضان شریف شروع ہو جائے گا اور ہم آپ سب جو ہے اللہ کے دیے اذن و توفیق سے روزے رکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، مناجات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ یہ جو مہینہ ہے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر عبادات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پاس لیلۃ القدر ہے، اور یہ لیلۃ القدر قرآن کے مطابق وہ رات ہے جس رات اللہ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا۔ ذہن میں رکھیں کہ ہم جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید ہم تک جو پہنچا ہے وہ 22-23 سال، تقریباً 22 سال کچھ اتنا وقت اس کو لگا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں قرآن اترا، تو اس پہ جو رائے ہے ہماری اور کئی مفسرین کی اور کئی محققین کی وہ یہ ہے کہ آسمان دنیا پر تمام قرآن ایک ہی رات میں اترا، اور وہ یہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں کہا گیا حدیث شریف میں ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ اب اس میں دو معاملات، ظاہر تراویح ہوگی اور تراویح کی بحثیں پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں اور اس مہینے کے دوران بھی چلتی رہیں گی۔ کوئی 8 پہ بحث کرے گا، کوئی 20 پہ بحث کرے گا، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑ رہے۔ جو زیادہ ضروری بات ہے، جو مجھ ناچیز کے لیے ضروری ہے میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن مجید کا مکمل ہونا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ہو جائے، لیکن ایک اکثریت ہے جو ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ ایسی مسجد ڈھونڈیں جہاں پہ جلدی تراویح ہو جاتی ہے ختم۔ اب تراویح جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امام ہے وہ قرآن مجید کو زیادہ تیزی سے پڑھے گا، اور زیادہ تیزی سے قرآن مجید کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ جو قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، بجائے اس کے کہ ہم ترتیل کی حدود سے باہر نکل کر اپنا قرآن کا پڑھنا ضائع کر دیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ بھلے قرآن مکمل نہ ہو لیکن ترتیل کے ساتھ ہو۔ ہاں، ترتیل کے ساتھ مکمل ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ترتیل کے ساتھ قرآن مجید مکمل کریں۔ قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں 114 سورتیں ہیں، جس میں سے زیادہ تعداد مکی سورتوں کی ہے اور اس کی نسبت کم تعداد مدنی سورتوں کی ہے۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو یا تو تمام کی تمام یا ان کا زیادہ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو تمام کی تمام یا ان کا زیادہ حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ابدی معجزہ ہے
اور آخری معجزہ ہے، کیونکہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی، کسی قسم کی نبوت کا کوئی امکان اب نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ہم قائل ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی نبی ہیں، دنیا میں آنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ورنہ حدیث سے ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو اس وقت بھی طے تھی جب ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اس بات پہ بھی بحثیں ہیں، لیکن ہم اس بحث میں نہ پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ ہم پڑھیں گے۔ قرآن کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک تحقیق اپنی پیش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے 5 اس کے اندر علوم پائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے جس کو کہتے ہیں التذکیر باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کی عظمت، جلال، جمال، قدرت، اس کی نعمتیں، ان سب کا ذکر۔ دوسرا ہے التذکیر بایام اللہ، اس میں قوموں کی تاریخ، اہل اسلام کی نصرت، اہل کفر پر عذاب، قصص الانبیاء علیہم السلام، پچھلی امتوں کے تذکرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، غزوہ بدر، احد، احزاب، فتح مکہ، دین کا غلبہ، اس قسم کی چیزیں شامل ہیں۔ پھر تیسرا علم جو ہے وہ کہلاتا ہے التذکیر بالموت و بما بعد الموت، یعنی موت، قیامت، برزخ، حشر، حساب کتاب، جنت، جہنم وغیرہ کے معاملات۔ اور جو چوتھا علم ہے وہ ہے علم الاحکام، یعنی عبادات، معاشرت، معیشت، سیاست، تمدن، اخلاق، اعمال، حکومت وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور پانچواں علم ہے علم المخاصمہ، اس میں کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ، منافقین پر تنقید، اور ایسی آیات جن میں اور صورتیں جن میں ان پر حجت تمام کر دی گئی۔ اب یہ ساری چیزیں جب دیکھیں تو ہمیں بڑا واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہماری اصلاح کی ہر چیز موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے ہر مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو مانے، اور ماننے کا مطلب ہے کہ اس پہ ایمان بھی ہو اور اس کی تعظیم بھی ہو۔ اور قرآن مجید ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو ناپاکی میں چھونا حرام ہے۔ گو کہ ہمارے ہاں کچھ گروہ جو ہیں کچھ اس قسم کے بتاتے ہیں طریقے کہ اس طرح سے پڑھ لیں اور اس طرح سے پڑھ لیں، مگر ہمارا ان سے بڑے ادب کے ساتھ شدید اختلاف ہے۔ دوسرا کہ اس کو پڑھا جائے، پڑھنے میں ترتیل، تلاوت شامل ہے، لیکن تلاوت سے جو ہم مطلب لیتے ہیں صرف پڑھنا، ہمارے نزدیک وہ صرف پڑھنا نہیں ہوتا۔ تلاوت اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اس کو سمجھنا، تدبر، تذکر، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا۔ اور پھر 5واں حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حق قرآن مجید کے ہر مسلمان پر ہیں۔ اور اوپر جو ہم نے فہرست بیان کی 5 علوم کے حوالے سے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک مشعل ہے۔ اس کی عظمت، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی حفاظت خود اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے، اس کی برکات بے بہا ہے، اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔
یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ اس میں ہر چیز آ گئی، جیسے ہم نے ابھی کہا، عقائد آ گئے، عبادات آ گئی، معاملات آ گئے، اخلاق آ گیا، قصص آ گئے، معاشرت آ گئی، ہر چیز جس کی انسان کو ہدایت کے لیے ضرورت ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑو، اور مفسرین اس بات پہ قائل ہیں، محققین اس بات پہ قائل ہیں کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے یہ اصل میں قرآن مجید ہے، اور اس کو رسی سے تشبیہ دینے کی ایک وجہ، ممکن وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی گہرے گڑھے میں گر جائے، کنویں میں گر جائے تو اس کو رسی ڈال کر باہر نکال لیا جاتا ہے، اسی طرح یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب انسان گمراہی کے گڑھے میں گر جائے تو یہ رسی اس کو اس گڑھے سے باہر نکال دیتی ہے۔ اور قرآن مجید میں شروع ہی میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ اس آیت سے صرف یہ مفہوم لے لینا کہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں لفظ للناس بھی آیا ہے، یعنی یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، اس کو سننے کا ثواب، اس کو پڑھنے کا ثواب، اس کو چھونے کا ثواب، ہم ان سب چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن ہی میں اس کو نور اور کتاب مبین کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نور جو ہے وہ اندھیروں کو دور کر دیتا ہے، اور کتاب مبین کیوں؟ کیونکہ یہ حقائق کو واضح کر دیتی ہے۔ اور یہ کتاب ہمارا ایمان ہے کہ جتنی بھی پہلے آسمانی کتابیں گزری ہیں ان سب میں چونکہ تحریف ہو چکی ہے، کچھ تبدیلیاں جان بوجھ کر کی گئی ہیں، کچھ تبدیلیاں نادانستگی میں ہو گئی ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں کون سا کلام رب کا ہے اور کون سا کلام جو ہے وہ انسانوں کا ہے، چونکہ یہ اب معلوم نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان تمام کتابوں میں ممتاز ترین کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور کبھی کوئی بھی اگر اس کتاب میں تحریف کی کوشش کرتا ہے تو فوری طور پہ وہ کوشش جو ہے وہ اللہ کے اذن و توفیق سے، اس کی مرضی سے، اس کی رضا سے ساری امت پر کھل جاتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے جس نے اس کتاب میں یہ تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اسی وقت معاملہ جو ہے وہ سلجھ جاتا ہے۔ اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا کہا ہے، مومنوں کے لیے رحمت کہا ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ظالموں کے لیے یہی کتاب، اسی میں ان کے لیے خسارہ بھی ہے۔ پھر ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی نقصان نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں، مگر کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا احادیث موجود ہیں فضائل قرآن کے اندر، قرآن کی عظمت، اس کے پڑھنے پر، اس کے سیکھنے پر، اس کے سکھانے پر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے فرمایا۔ ایک حدیث ہے جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ ترمذی یہ حدیث ہے۔ پھر مسلم میں آیا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر بخاری کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ پھر ایک اور حدیث ہے
جو ترمذی میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے۔ ہم سارے حوالے ساتھ اسی لیے بیان کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا کیا ماخذ ہے، کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن پیش ہوگا اور کہے گا اے میرے رب اسے جوڑا پہنا، اس کو کرامت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اے میرے رب اسے اور دے، تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اسے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ رشک اور حسد میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حسد میں انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کو جلن ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، لیکن رشک ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کسی کے پاس اگر کوئی نیکی اور نعمت دیکھتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اسے نوازا ہے مجھے بھی نواز دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو حسد ہے، جو رشک والا حسد ہے، یعنی رشک جو ہے وہ صرف دو آدمیوں پر کرنا چاہیے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا رہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے۔ پھر مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے، جو اسے مضبوطی سے تھام لے اور اس کے احکامات پر عمل کرے وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہوگا۔ پھر ترمذی میں ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ پھر ترمذی کی ایک اور حدیث ہے اللہ نے بندے کو 2 رکعتوں سے جنہیں وہ ادا کرتا ہے زیادہ فضیلت والی کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے، اور بندے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب کلام الہی سے پا سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ اسی طرح بخاری میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پھر ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کے کچھ لوگ ہیں جو اس کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ اس کے خاص لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح حاکم نے ایک حدیث بیان کی کہ جس شخص نے قرآن پڑھا، اسے سیکھا، اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اسے نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی مانند ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسی حلتیں پہنائی جائیں گی جن کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس کیسے ملا ہے؟ جواب ملے گا تمہاری اولاد کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے۔ دل میں قرآن کا جس کے کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ہم نے ابھی عرض کیا، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، اور مسلم میں ہے کہ قرآن تمہارے حق میں دلیل بھی ہے اور تمہارے خلاف بھی دلیل ہے۔ اور بہت سی احادیث ہیں، اتنی کافی ہیں، لیکن ایک اور چھوٹی سی جو چھوٹا سا نقطہ ہے جس میں بات کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی مختلف صورتوں کے فضائل جو بیان ہوئے ہیں مستند احادیث کے اندر، اس میں تفصیل تو آج ہم عرض نہیں کریں گے، صرف صورتوں کے نام عرض کر دیں۔ سب سے پہلے تو سورہ الفاتحہ، اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، آیت الکرسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے، سورہ البقرہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، سورہ آل عمران کی فضیلت بیان ہوئی ہے، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت بیان ہوئی ہے، سورہ الکہف کی فضیلت بیان ہوئی ہے، سورہ الملک کی فضیلت بیان ہوئی ہے، سورہ الاخلاص کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور
ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سورہ الواقعہ کی بھی فضیلت تو بیان ہوئی ہے، لیکن اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے. ہمارے محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے، اور کچھ محدثین میں جس میں ملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، انہوں نے تو اس کو موضوع کہا ہے، یعنی وضع ہوئی ہے، گھڑی ہوئی ہے. لیکن ہم پھر بھی اس کی فضیلت کو قبول کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیٹیوں کو اس کی تلاوت کرنے کی تاکید ثابت ہے. تو کئی بار ایک چیز ہوتی ہے جو سندن تو ضعیف ہوتی ہے، لیکن جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فعل ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ سندن ضعیف بھی ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو سورہ الواقعہ کی جو فضیلت اس ضعیف روایت میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اگر رات کو اس کو پڑھا جائے روزانہ تو گھر میں فاقہ نہیں ہوتا کبھی. اس کے علاوہ بہت سی صورتوں کے فضائل جو بیان ہوئے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ صرف باتیں مشہور ہیں، اور کوئی مستند حدیث، کوئی مستند قول صحابی سے رضی اللہ تعالی عنہ ثابت نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت سی ایسی احادیث پیش کی جاتی ہیں، یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ہوگا. یہ بزرگوں کا تجربہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ مستند احادیث سے بات ثابت نہیں ہے. بلکہ ہمارے کئی محدثین نے صاف کہا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی اور جھوٹی احادیث ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے. جن لوگوں کا قرآن کا تلفظ درست نہیں ہے اور ان کے مخارج درست نہیں ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید سیکھیں. اس سے فرق نہیں پڑتا عمر ان کی چاہے 100 سال ہو گئی ہو. قرآن سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو جائے انسان کو سیکھنا چاہیے. اور کم از کم اتنا ضرور کریں کہ قرآن مجید سامنے کھول لیں، باوضو بیٹھ جائیں، اور فرض کریں کہ قرآن مجید کی قرأت کی اچھی اگر آپ کے پاس تلاوت ہے اس کو لگا لیں، اور ساتھ ساتھ آپ قرآن کے اوپر اپنے ہاتھ سے جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کو دیکھتے جائیں، اس کے الفاظ پہ انگلی پھیرتے جائیں، اور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آواز کیسے نکالی گئی ہے، حلق کے کس حصے سے نکالی گئی ہے، اور کسی اچھی تجوید والے قاری سے بھی مشورہ کریں، اس سے بھی یہ چیزیں سیکھیں. اور آج کل تو ایپس بہت اچھی آ گئی ہیں جو تجوید آپ کو سکھاتی ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھائیں. ہم نے ایک نیت کی ہے، ایک دفعہ پہلے بھی کوشش کی تھی، کچھ ذاتی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اب ہم نے نیت کی ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر ہم روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کریں. آپ میں سے جن جن لوگوں کو شوق ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ ان کو مل جائے تو اپنا نام اور اپنا واٹس ایپ کا نمبر قاری صاحب علامہ سجاد صاحب کو، سجاد قریشی صاحب کو لکھوا دیں تو ہم آپ کو اس گروپ میں ڈال دیں گے، جس گروپ میں یہ روزانہ آڈیو روز کی ایک پارے کی آیا کرے گی. خلاصۃ المضامین ہے یہ، اور یہ ایک پاری کا خلاصہ 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ بس اتنے ہی وقت کا ہوگا، جو آپ اپنے پاس کسی بھی وقت، اتنا وقت تو انسان پورے دن میں نکال ہی لیتا ہے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ، تو اس کے اندر آپ اس کو سنا کیجئے، تاکہ ٹھیک ہے ایک گہرا فہم حاصل نہیں ہوگا لیکن کم از کم کچھ بنیادی باتیں جو ہیں ان کا کم از کم فہم حاصل ضرور ہو جائے گا، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ دل میں ٹھہر جائیں گی. کیا پتہ کون سی بات ہمارے دل پہ جم جائے اور ہمیں اللہ کے راستے پہ چلا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.